اسٹوڈنٹس آ گئے جی سارے. دا اسٹوڈنٹس آف 10th کلاس. پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ 9th کلاس سے پروموٹ ہو کر اب سب سے سینئر موسٹ جو کلاس ہے نا آپ کی یہ 10th، اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی آپ 10th کلاس میں، اور 10th میچور کلاس ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ کچھ لوگوں نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے، اور کچھ لوگوں نے آگے کالجز میں ایڈمیشن لینا ہے، اور اپنی فیوچر کی آپ لوگوں نے پلاننگ کرنی ہے. تو اس میں میری طرف سے تو پہلے مبارکباد قبول کریں کہ آپ لوگ سارے جو ہے نا پروموٹ ہو کر 9th سے 10th میں بیٹھے ہیں. اور یہ 10th ظاہر ہے ایک سینئر کلاس ہے، جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا، تو اس میں کچھ ذمہ داریاں ہیں آپ لوگوں کی. وہ ذمہ داریاں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ابھی آپ بڑے اچھے بچے ہیں، وہ آپ نے اچھے طریقے سے ان ذمہ داریوں کو، ان سے عہدہ برا ہونا ہے آپ نے. اور آپ کا جو کریکٹر ہوگا، آپ کا جو ہوگا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا جو بیہیویئر ہوگا ردر، اس سے چھوٹے بچے سیکھیں گے. 6ٹھی 7ویں 8ویں آپ کو دیکھ کر سیکھیں گے. یہ 10ویں کلاس کا ہمارا بھائی ہے جی، یہ دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے سلام کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو وہ آپ سے سیکھیں گے. اساتذہ سے بھی زیادہ آپ کا اثر ہوگا چھوٹے بچوں پر. اس لیے آپ اپنے رویے کے اندر بڑی میچورٹی دکھانی ہے. آپ نے کوئی لوز ٹاک نہیں کرنی آپس میں بھی، اسکول کی فیسلٹی کے اندر بھی، چھٹی کے دوران بھی، تاکہ جو باقی بچے ہیں نا وہ آپ کو دیکھ کر اچھا کوئی سمپٹم لیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، ریلیکس رہیں. آپ مجھے تھوڑے پریشان نظر آ رہے ہیں جی، کچھ پریشان بھی نظر آ رہے ہیں. پریشانی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب آج تیسرا دن ہے اسکول، واپس آتے ہوئے جو ہے نا تھوڑا سا ہوتا ہے چھٹیوں کے بعد، جو ہے نا بندہ کہتا ہے یار اسکول میں پھر آ گئے. یہ تھوڑی سی بات ہے، لیکن دین ٹو آپ یہاں پر آپ کی اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کیوں جی، آپ مطمئن ہیں آپ کے اسکول کے اندر جو ہے نا جو پڑھائی آپ کی ہو رہی ہے اس سے مطمئن ہیں آپ سارے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو اس کے لیے پرنسپل صاحب، سرفراز صاحب، اور آپ کے سارے اساتذہ کرام جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اچھا ایک ماحول آپ کے لیے رکھ رہے ہیں ڈسپلن کا. تو میری بھی انشاءاللہ سر آپ کے ساتھ ہوں گی. میری جو جتنی بھی توانائیاں ہیں، میری کوششیں ہیں، وہ انشاءاللہ ان بچوں کے لیے حاضر ہیں. اور ہم سب مل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے، جس طرح آپ کے والدین کی سوچ ہے نا، آپ اسی طرح ہم اساتذہ کرام بھی آپ کے روحانی والدین ہوتے ہیں. ہماری بھی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہ بچے پڑھ لکھ کر سوسائٹی کے اندر جائیں، اچھے عہدوں پہ جائیں، اچھے آفیسر بنیں، اچھے انسان بنیں، تاکہ یہ جو ہے نا اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے اساتذہ کے لیے بھی، اور ابو آل جو اپنا سوسائٹی ہے، گلی محلہ جو آپ کا گاؤں ہے، اس کے لیے جو ہے نا خوشی کا باعث بنے، اور ایک پریسیڈنٹ بنے، ایک مثال بنے. دیکھیں جی فلاں بچے نے ایجوکیشن حاصل کی، ابھی بڑے زبردست عہدے پہ لگا ہوا ہے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا بزنس کر رہے ہیں. تو یہ ہماری سوچ ہوتی ہے. ہم سب جتنے بھی آپ کے ٹیچرز ہیں انکلوڈنگ پرنسپل صاحب. تو اس پہ پھر ہمیں آپ سے امیدیں ہیں، اس لیے آپ نے ہماری امیدوں کو ٹھیس نہیں پہنچانی. آپ اسی جس طرح آپ کے والدین کی آپ سے امیدیں وابستہ ہیں. تو آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کا والد اور والدہ آپ کو نو ڈاؤٹ دیکھتے ہیں، سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میرا بیٹا ہے جی ماشاءاللہ اب 10ویں کلاس میں جوان ہو گئے، اب 10ویں کلاس کرے گا، اس کے بعد اچھی سی اس کو جاب ملے گی، پولیس میں چلا جائے گا، فوج میں جائے گا، اور ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے. آپ کے والد کی یہ سوچ ہوتی ہے. ہم لوگ چونکہ والدین میں ہیں، والد ہیں، ہمیں جو ہے نا جو سوچتے ہیں ہم اپنے اولاد کے لیے، تو سیم آپ کے والدین کی سوچ ہوتی ہے. تو ایسے نہ ہو کہ آپ اپنے والدین کی جو خواہشات ہیں ان کے برعکس جا رہے ہوں. مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے اسکول کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے اساتذہ کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ابوال اپنے والدین کا بہت خیال رکھنا ہے. میری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں؟ دوسری بات، جس طرح بھی میں کچھ بچوں کو کہہ رہا تھا کہ ہم کے پی گورنمنٹ نے باقاعدہ عشرہ رحمت للعالمین سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم پورے پاکستان میں بھی، اور اسپیشلی کے پی جو ہمارا صوبہ ہے اس کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے اس مہینے کے اندر 12 ربیع الاول تک جو ہے نا، ہم بہت ساری پلین ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم اسکولوں کے اندر بھی اور مختلف جگہوں پہ یوتھ کے ساتھ کر کے جو وہ ایونٹس جو ہے نا وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. سر آپ سے بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ جس طرح ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ہر دن کا آخری جو آپ کا پیریڈ ہوتا ہے، ابھی تو اسپیشل ٹائم ٹیبل ہے، اگر آپ اس کو ڈسپلے بھی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا آخری جو پیریڈ ہے اس میں آپ کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، باقاعدہ پلان کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ایچ اینڈ ایوری ڈے، ہر دن آخری پیریڈ.
اس میں اس طرح ہے کہ آپ نے ڈیبیٹس کرنی ہے آپس میں، اسپیشلی آپ جو بچے ہیں نا، ہمیں آپ سے امیدیں ہیں کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں گے، اسپیچز کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، کوئی پروگرام جو ہے نا ان کو ایک شیڈیول پرنٹڈ دے دیں جی، 100 سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، اور اس کے بعد بچے ہی جو ہے نا ایک اے ٹیم بن جائے، ایک بی ٹیم بن جائے، اور اس کے بعد بچے ہی کمپیئر کر رہے ہیں، اور بڑے اچھا آپ نکات کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے آج کے بعد۔ ابھی آپ کے پاس 26 تک دن ہیں، 26 کو ہم جو ہے نا 12 ربیع الاول ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ ایونٹس آپ نے اس میں دلچسپی لینی ہے، اور یہ پورا جو حشرہ ہے اس کو ہم نے بڑی اس سے ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا، آپ میں بچوں سے کہہ رہا تھا کہ ہر نماز کے بعد درود شریف ضرور پڑھیں۔ ابھی بھی آپ ایک دفعہ سارے بچے درود شریف پڑھیں گے، ہم بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کثیرا کثیرا دائما ابدا۔ تو ہر نماز کے بعد 10 دفعہ درود شریف پڑھیں، یہ بھی ایک بڑا خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا، اور بہت برکات ہیں اس کی۔ تو مجھے یقین ہے آپ میچور بچے ہیں، اور یہ بھی آپ مجھے یقین دلا رہے ہیں نا کہ آپ ہم نماز بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، پھر بھی جس وقت آپ کو ٹائم ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، بہت برکتیں ہیں اس کی۔ اور دوسرا بچوں، یہ ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے کردار کے اندر نا، اپنے کردار کے اندر، ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر، اپنے رویے کے اندر، اپنے معاملات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر آنے۔ تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے نا، اس میں بہترین نمونہ ہے، ماڈل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کا کردار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے احادیث دیکھیں۔ اگر کتنی اچھی بات ہے کہ اس حشرے میں نا آپ احادیث کا اسٹڈی شروع کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں کیا فرمایا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے ایک اور حدیث جس کا کانٹیکس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو آباد رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو آباد رکھے جو میری حدیث کو ایک جگہ سے سن کر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو ابھی میں جو حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو یہ حدیث بتا دی، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی دوسروں تک پہنچانی ہے، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ میرا امتی جو ہوگا، میرا جو صحیح امتی، وہ بڑی دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہر گناہ اس سے سرزاد ہو سکتے ہیں، لیکن 2 کام وہ کبھی بھی نہیں کرے گا، 2 گناہ اس سے سرزاد نہیں ہوں گے، ایک تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اور ایک کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ تو اب دیکھ لیں، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اپنا محاسبہ کریں، اور آج سے یہ تہیہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اس میں کہ ہم جو ہے نا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ دھوکہ دے رہے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، جو لوگ اسٹڈی میں سیریز نہیں ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین کو دھوکہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ نبی سے کسی بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، آپ کی ذات، آپ کا جو پورا جو ہے نا وہ جسم ہے، وہ آپ کی بھی امانت ہے، اللہ کی بھی امانت ہے، آپ کے والدین کی بھی امانت ہے، تو اس کی حفاظت بھی کریں، اس کو بیسٹ یوٹیلائز کریں، اور آنے والے مستقبل کے لیے اچھا پلان کریں، اس پہ محنت کریں، اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر اپنے والدین کا سہارا بنیں۔ یہ سب سے بیسٹ جو ہے نا آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ تو مجھے انشاءاللہ امید ہے آپ سب بچے ہمارے بچے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھا دور آپ کا آنے والا ہے، جب آپ میٹرک کریں گے آگے بڑے اچھا دور آنے والا ہے۔ سکلز کے اوپر جو ہے نا زیادہ سے زیادہ فوکس ہے، نالج کی بجائے زمانہ مہارتوں کے اوپر چلا گیا ہے، سکلز کا جو دور ہے۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہے انشاءاللہ پرنسپل صاحب بھی ایک اچھے جو ہے نا کمیونیکیشن سکلز کے، اگر آپ ٹریننگ کی بات کریں تو بہت اچھے ٹرینرز ہیں۔ تو میری ریکویسٹ سر آپ سے یہ ہے کہ ان بچوں کو جو لیٹسٹ سکلز ہیں نا، کمیونیکیشن سکلز ہے، پرابلم سالونگ سکلز ہیں، اور ایون ایموشنل انٹیلیجنس کی جو سکلز ہیں، جو جدید دور کے جو ہے نا آج کل اے آئی کو یوٹیلائز کرنے کی سکلز ہیں، تو اس کی طرف ہم جائیں، تاکہ روایتی نالج سے ہٹ کر ہم اس طرف جب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جو کام ایک سال میں آپ کی پروگرس ہوگی نا، وہ دنوں میں آپ کی پروگرس ہوگی۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سکلز کے ساتھ ساتھ، نالج سکلز کے ساتھ ساتھ، جو سب سے اہم بات جو ہے نا جس پہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ویلیوز ہیں، ہماری ویلیوز، قدریں۔ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم مہمان نواز ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں آنےسٹ ہونا چاہیے، ہمیں سچ بولنا چاہیے، یہ ہماری قدریں ہیں۔ اور یہ قدریں جو ہے نا یہ بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہیں کسی بھی اسکول کے اندر، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک جو ہم پہنچاتے ہیں کہ جی نہیں جی، ہم جو ہے نا ہمارا یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، کسٹم ہے، ہمارا رواج ہے کہ ہم مہمان کو کھانے کے بغیر نہیں بھیجتے،
یہ ایک قدر ہے، ہماری ویلیو ہے. اسی طرح صاف ستھرا رہنا، نماز اچھی طریقے سے پابند سے کرنا، بڑوں کے سامنے بادب ہو کر جو ہے نا بات کرنا، والدین سے بدتمیزی نہ کرنا، ان کا ادب کرنا، بہت ادب کرنا، والدین آ جائیں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، یہ ہماری ویلیوز ہے، یہ ہماری قدریں ہیں. تو بیسیکلی تمام ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ ان 3 چیزوں پہ مشتمل. آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ہے نالج، علم، علم پر ہے بہت سارا آج کل جگہ آپ بڑی آسانی سے علم حاصل کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ موبائل کھولیں، اے آئی کی ٹول، جیمنائی، چیٹ جی پی ٹی، ابھی آپ میچور ہیں گھروں میں، اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو اجازت دیں تو نالج کا ایک برسٹ ہے جو چاروں طرف سے آپ کی طرف آ رہا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بکس کے علاوہ بھی بہت سارے سورسز ہیں. دوسری بات میں نے آپ سے کیا کہی، مہارتیں آپ اپنے اندر کریں. کانفیڈنس کی بھی ایک سکلز ہے کہ آپ ادھر کھڑے ہو کر بڑے اعتماد سے باتیں کر رہے ہو، یہ آپ کی سکل ہے، یہ مہارت ہے آپ کی. تو یہ سکلز کے اوپر کام کرنا ہے. اور سب سے اہم بات جو میں نے آخر میں آپ کو بتائی، کون سی بتائی؟ کہ اپنی قدروں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اسلامی قدروں کی، اپنی ویلیوز کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ بڑا اہم کام ہے کہ ہم اپنی نہ صرف اپنے اسلامی اقدار کی حفاظت کریں، بلکہ اس میں اگر کوئی ملاوٹ آ گئی ہے تو اس کو پیوریفائی کریں اور اس کے بعد دوسری جنریشنز تک پہنچا دیں. بڑا زبردست مقصد ہے ایجوکیشن سسٹم کا، بہت زبردست گول ہے یہ. ہم ایک جنریشنز کے کو جو ویلیوز ہیں دیکھنے کو، غلط غلط چیزیں تو ہم میں نہیں آ گئیں، کوئی بدعات تو نہیں آ گئی ہم میں، ان کو ریکٹیفائی کریں، اس کو پیوریفائی کریں اور اس کے بعد آگے پیوریفائی کر کے ہم اس کو مینٹین بھی رکھیں اور اگلی نسلوں تک بھی پہنچائیں اور اس کی حفاظت بھی کریں. یہ بچوں میں آج آپ کے ساتھ آیا، میں چاہ رہا تھا کافی، ایک دفعہ پہلے آیا چھٹیوں میں حلبن، یا اس سے بھی پہلے آیا، آپ سے میری ملاقات وہ جو پارٹی تھی حلبن آپ لوگوں کی 10th کی، اس میں ہوئی. تو بڑا اچھا ہمارا ادارہ ہے، آپ پلیز اس کا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ سب چونکہ پیرنٹس اپنا ہمارے اساتذہ کے بعد سیکنڈ نمبر آپ ہیں ریپرزینٹیو اس سکول کے، آپ اس کے نمائندے ہیں سارے، اپنے گلی کے اندر، اپنے محلے کے اندر، ایون اپنے گھر کے اندر آپ ہمارے اسکول کے نمائندے ہیں. آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کی اچھی چیزیں آپ اجاگر کریں. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اپنے پرنسپل صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں، پراکٹرز موجود ہوں گے. کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز کے بھی سر میں ریکویسٹ کروں گا 10th میں سے باقاعدہ 2 بچے پراکٹرز ہوں، 2 مانیٹرز ہوں، 2 جو ہے نا آرٹ کونسلز کے اندر سے ہوں، بزم ادب کمیٹی میں سے ہوں، 2-3 بچے جو ہے نا جو کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی ہے ان کی، اس کے ہیڈز ہوں. 10th چونکہ میچور کلاس ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ سرفراز صاحب آپ کے ذمہ بھی ٹاسک ہے کہ یہ جتنی بھی کمیٹیز ہیں ہماری جو کہ اسٹوڈنٹس لیول پر ہوتی ہیں، ان کو آپ نہ صرف کنسٹیٹیوٹ کریں بلکہ ان کو ایکٹیو بنائیں اور باقاعدہ وہ بچوں کو ذمہ داریاں دیں، ان کی کیپیسٹی بوسٹنگ کریں. مجھے بھی بلا لیں، ہم ان بچوں کو سیپریٹ بٹھا کر باقاعدہ بتائیں گے کہ بچے آپ کا یہ کام ہے، آپ نے اس طرح آپ نے سپرویژن کرنی اور بڑا اچھا اثر پڑے. جی بالکل بالکل، یہ تو اور اچھی چیز ہے، الیکشن کروائیں. پریزیڈنٹ آف دی آرٹ کونسل ہے جی، یہ 2 بچے ہیں، ان میں سے کرسیاں اس کو چھوٹی چھوٹی چٹس دے دیں، یہ بچے آپ لے لیں، ان کا نام لکھیں جی، جس طرح میں اور پرنسپل نے دونوں کا نام، جس کا نام آپ لکھیں گے وہ الیکٹ ہو جائے گا پریزیڈنٹ آف دی آرٹ کونسل. بزم ادب کمیٹی کا صدر، اسی طرح وہ صدر جو ہوگا اپنی پوری کیبنٹ بنائے گا، جنرل سیکرٹری، پریس سیکرٹری، جو بھی ہوگا وہ بنا لے گا. تو یہ فروٹفل کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. آخری پیریڈ چونکہ ابھی کے پی گورنمنٹ نے آپ کو باقاعدہ ہر روز دیا ہوا ہے اس کام کے لیے، ہر روز جو بھی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. تو آج میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آج ہی آپ جو ہے نا اس پہ بسم اللہ کریں اور آرٹ کونسل کمیٹی کو بھی الیکٹ کر لیں، پراکٹوریل بورڈ کو بھی الیکٹ کر لیں باقاعدہ، ٹھیک ہے؟ اوکے. اور اس کے بعد جو ہے نا کرنے کے بعد، اس کے بعد آپ نے اس سے حلف بھی لیا تھا، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس سے حلف لے لیں باقاعدہ. ایک آخری پیریڈ میں جس طرح اسمبلی کی گیدرنگ ہوتی ہے، ڈائس رکھ لیں اور اس کے بعد جو بچے پریکٹیکل بورڈ میں ہوں ان کو ہار بھی بنائیں بے شک، اور ان کے سامنے 5-6 جو ان کا موٹو ہوتا ہے، 2-3-4 لائنیں کہ میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر میری مدد کی تو میں یہ کام کروں گا، دوسروں کو بھی بتاؤں گا اور خود اس سے جو ہے نا اوائڈ کروں گا فلاں فلاں چیزیں. ان کا حلف ہے کرنے، بڑا اچھی ایکٹیویٹی ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو پارٹی دے رہے ہوں گے نا، کہیں گے بس 10ویں والوں کو الوداع کر رہے ہیں. تو اس کو پھر انجوائے بھی تو ساتھ کرنے ہیں نا، ایسی تو نہیں کہ بالکل جو ہے نا آپ آئے اور آرام سے سنجیدہ ہو کر بیٹھ جائے اور اس کے بعد پریشان ہوں اور سارے آپ کو ڈانٹ رہے ہوں، اور ایسی بھی تو نہیں ہے نا، انجوائے بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو انجوائے بھی کرنے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ انجوائمنٹ ہوتی ہے نا، فریڈم تو ہوتی ہے لیکن پوری ذمہ داری رسپانسبلٹی کے ساتھ ہوتی ہے، ڈسپلن کے ساتھ ہوتی ہے. تو میں سر آپ سے بھی اور آپ سے بھی اور سر آپ سے بھی اور 10th کلاس کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں
ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس پلیٹ فارم پہ کہ 10ویں کلاس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور ان کو بڑی سنجیدگی سے کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ بھی انوالو کریں، تاکہ یہ ریئل لائف کے لیے بالکل تیار ہو جائے. جیسے یہ 10th سے نکلیں تو ان کے اندر ساری وہ اسکلز جو ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آلریڈی موجود ہوں. کانفیڈینس اس کے اندر ہو، ایموشنل انٹیلیجنس ان کے اندر ہو، غصے میں نہ آئیں. ایسے نہ ہو کہ ہم یہ ان کو ناشتہ دیر سے دے دو کہ ایک دم سے ناشتہ پھینک کر کہ جائے میں نہیں کرتا ہوں. ایسے تو نہیں ہوتا نا کبھی. تو کبھی کچھ بچے ہوتے ہیں جو جذباتی طور پر، تو ان کی ساری جو ہے نا چیزیں چینلائز کرنی. مجھے انشاءاللہ یقین ہے جی کہ میں نیکسٹ آپ کے پاس آؤں گا سر، آؤں گا جی ستمبر کے پہلے ہفتے میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر ہم کریں گے. اور اگر ایسا کوئی ایونٹ ہوا جس میں آپ نے مجھے اسپیشل انوائٹ کیا تو میں دوڑ کر آ جاؤں گا، میں قریب ہی ہوں، صبح آپ کو ٹچ کر کے پھر چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. اور ادھر مانیٹر کون ہے جی؟ آپ ہیں پراکٹرس؟ اوکے، پراکٹرز بھی ہیں، اور 2 مانیٹرز ہوں گے، 2 پراکٹرز ہوں گے. اسی طرح آرٹ کونسل کا کوئی بندہ تو نہیں ہے ادھر، بزم ادب کمیٹی کا؟ اچھا سر، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفیکیشن دے دیں، اچھی سی سلیکشن ڈیزائن پہ خرچہ کریں، بڑے زبردست قسم کے ان کی کیپ سلا دوں. ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ ابھی اسی ہفتے میں ہو جائے نا، اس کے بعد پھر سر آپ یس یس بلکہ ان کے آپ لوگوں کی جو اوتھ ٹیکنگ ہوگی نا، اوتھ ٹیکنگ الف برداری کی تقریب، اس میں مجھے بلائے، میں ساری چیزیں چھوڑ کر آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے بچوں، پلیز آپ بیٹھ جائیں. تھینک یو.